السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. اللهم صل وسلم على نبینا محمد. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز خواتین، تنظیم اسلامی کی جانب سے میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کی اس نشست کا مقصد کیا ہے اور کن حضرات و خواتین کو ہم نے آج دعوت دی ہے اور کیا آگے گفتگو کا فارمیٹ رہے گا، وہ میں آپ کے سامنے کوئی 8-10 منٹ میں بیان کروں گا انشاءاللہ، تاکہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے بھی ہم بات رکھ سکیں کہ کن حضرات و خواتین کو ہم نے مدعو کیا ہے. بنیادی طور پر جو اس وقت جن ساتھیوں کو ہم نے یہاں پر دعوت دی ہے، اس میں ہمارے وہ ساتھی بھی شامل ہیں جو شہر میں 3 مقامات پر مستقلاً قرآن حکیم کا سلسلہ وار مطالعہ جاری ہے. یہاں قرآن اکیڈمی ڈیفینس میں، یہیں سے کچھ دور ڈیفینس سینٹرل لائبریری میں، اور کافی دور ایک علاقہ کارساز کا ہے، وہاں پر 3 مقامات پر یہ سلسلہ وار قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے. اس میں جو لوگ پابندی کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں وہ الحمدللہ آج کے نشست میں ان کو دعوت دی گئی ہے. اسی طرح رمضان المبارک میں جو لوگ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل میں تراویح میں شریک رہے، ان کو بھی ہم نے یہاں پر آج دعوت دی ہے. اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں یہاں پر لگ بھگ کوئی 200 کے قریب لوگوں نے اعتکاف کیا تھا، ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے کہ آج کی محفل میں وہ یہاں پر شریک رہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اس قرآن اکیڈمی میں اور اس کے تحت اور دیگر مقامات پر جو شام کے اوقات میں مختلف شارٹ کورسز ہوتے ہیں، جن میں ایک ڈیمانڈز آف قرآن یا مطالبات قرآن کے نام سے بھی کورس ہے، جس میں بنیادی طور پر ڈاکٹر صاحب نے جو منتخب نصاب بیان فرمایا ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے اور اسی کے حوالے سے سوال و جواب کا سلسلہ بھی رہتا ہے. تو یوں دورہ ترجمہ قرآن، رمضان المبارک کی محافل، اعتکاف میں شرکت کرنے والے لوگ، اور ہمارے ہاں جو باقاعدگی سے کچھ کورسز ہو رہے ہیں، اور عمومی جو قرآن حکیم کے حلقے قرآنی جنہیں ہم کہتے ہیں، اس میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں، ان سب کو آج ہم نے دعوت دینے کی کوشش کی ہے. آپ محسوس کریں کہ جمعے میں جو حاضری تھی اس کے مقابلے میں حاضری بہت کم ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی بھی خواہش تھی اور ہماری بھی یہ خواہش تھی کہ ان ساتھیوں کو دعوت دی جائے کہ جن کے سامنے قرآن کی یہ دعوت بارہا آ چکی ہے اور مستقل آ رہی ہے، اور قرآن حکیم کی روشنی میں دین ہم سے کیا تقاضے کرتا ہے ان پر یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں. میں 5 منٹ میں وضاحت کرنا چاہوں گا جو ان کورسز کے اندر، ان دروس کے اندر بارہا ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ ہے کہ ان دروس قرآن یا دورہ ترجمہ قرآن کی محافل کا مقصد صرف ثواب یا برکت کا حصول نہیں، وہ بھی ملے گا انشاءاللہ، لیکن یہ ایک ذریعہ ہے ایک مقصد تک پہنچنے کا. اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن حکیم کی روشنی میں دین کا جامع تصور واضح ہو جائے اور ہم پر ہمارے دینی تقاضے واضح ہو جائیں، اور ان دینی تقاضوں کی ادائیگی کے لیے اجتماعیت میں شرکت لازم ہے، یہ واضح ہو جائے، اور وہ اجتماعی جد و جہد اسی طریقے پر ہوگی جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا. یہ باتیں بارہا الحمدللہ آپ حضرات اس بات کے گواہ ہوں گے الحمدللہ کہ دورہ ترجمہ قرآن کی محافل میں بھی، ان سے منسلک سوال و جواب کی نشستوں میں بھی، یا جو مختلف شارٹ کورسز ہوتے رہے اس میں بھی، یا جو لٹریچر آپ کو دیا جاتا رہا، یا محترم ڈاکٹر صاحب کی DVDs آپ تک پہنچتی رہی الحمدللہ، انہی باتوں کو بارہا ہم نے واضح کیا الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو دین ہمیں عطا کیا یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کے متعلق رہنمائی اور ہدایت عطا کرتا ہے. اس دین کو اللہ نے مکمل فرما کر ہمیں عطا کیا اور پورے کے پورے دین پر عمل کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا. یہ سب وہ جملے ہیں جو قرآن حکیم کی آیات کے ترجمے پر مشتمل ہے. الحمدللہ آپ کے ذہن میں باتیں واضح ہو رہی ہوں گی، یاد آ رہی ہوں گی. اور اگر کچھ باتوں پر دین کے عمل کیا جائے، کچھ حصوں پر عمل نہ کیا جائے، تو یہ جزوی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، بلکہ دنیا میں اس پر ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید عذاب کے ڈراوے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سنائے ہیں قرآن حکیم میں. چنانچہ رب کا مطالبہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو. وہ اسلام کے جو انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے، اجتماعی زندگی کے لیے بھی رہنمائی دیتا ہے. آج جس نظام کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ایک باطل نظام ہے کہ جہاں رب کی حکمرانی قائم نہیں، اور جب رب کا حکم نافذ نہ ہو تو قرآن کہتے ہیں کہ یہی لوگ کافر ہیں، ظالم ہیں اور فاسق ہیں. ایسے میں
قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو مشن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اللہ کے دین کو کل نظام زندگی پر غالب کر دیا جائے، آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر عائد ہوتی ہے، اور یہ ذمہ داری ادا کیے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً واقعتاً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے وہ جو ایمان بھی لائیں، نیک اعمال بھی کریں، اور اس سے آگے بڑھ کر مل جل کر اجتماعی شکل میں حق کی وصیت کریں، اور سب سے بڑا حق یہ کہ رب کی دھرتی پر اس کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کریں۔ یہ تقاضے بارہا ہمارے سامنے الحمدللہ ہے۔ سورہ عصر ہی بتا رہی کہ یہ کام اکیلے اکیلے تنہا نہیں کرنے، بلکہ اجتماعی سطح پر کرنے ہیں۔ اجتماعیت کی اہمیت بھی بارہا ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔ یہ بات بھی بارہا استاد محترم کی زبانی بھی آپ کے سامنے آئی اور دروس میں بھی آئی کہ اجتماعیت کے لیے جو بنیاد دین نے عطا کی وہ بیعت کی بنیاد ہے، جس پر ایک اجتماعیت برپا ہوگی، اور تبھی ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقاضوں پر عمل درآمد کر سکیں۔ وہ تقاضے بھی بارہا ہمارے سامنے آئے کہ ہم خود اپنی ذاتی حیثیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کی کوشش کریں جہاں جہاں ممکن۔ اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی سنت کہ اسی بندگی کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے، اور پھر اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ یہ تقاضے بھی بارہا الحمدللہ ہمارے سامنے آ چکے۔ تو حاصل کلام، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اپنے ماننے والوں سے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر عمل کا مطالبہ کرتا ہے، اور اس نظام کے برپا کرنے کے لیے مطالبہ کرتا ہے کہ اجتماعی سطح پر جد و جہد کی جائے، اور اس طریقے پر کہ جو طریقہ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا۔ یہ ہے چند نکات میں وہ خلاصہ جو بارہا یہ دعوت آپ کے سامنے آئی، اور آج ڈاکٹر صاحب کی بھی خواہش ہے کہ اب آپ حضرات کی طرف سے سوالات ہمارے سامنے آئیں، تاکہ کہیں کوئی اشکالات ہیں، کوئی رکاوٹیں ہیں، کوئی بات واضح نہیں ہو سکی ہے تو باتیں واضح ہوں، تاکہ اللہ کرے کہ اس مشن میں آپ بھی ہمارے دست و بازو بن سکیں۔ میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا اگر کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیں، پھر انشاءاللہ آپ کے سوالات کی طرف چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نشست کا جو پروگرام ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے، لیکن میں اسے ایک ذرا تیکھے انداز میں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں۔ میں آپ کے لیے کوئی اجنبی آدمی نہیں ہوئی، کوئی نیا آدمی نہیں ہوں۔ 1971 سے میں کراچی آتا رہا ہوں درس قرآن کے لیے۔ 1971، 40 سال پرانی بات ہو رہی ہے، ہر مہینے آتا تھا، اور اب تو میرا آنا جانا ہوائی جہاز سے ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں عوامی سے آیا کرتا تھا، اس لیے ہمارے وسائل اتنے کم تھے کہ اس سے زیادہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال میں نے جو دعوت قرآن مجید کے حوالے سے پیش کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیچیدہ سوال باقی رہ گیا، اور یہ میرا گمان ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن میں آج آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر آپ نے میری یہ دعوت سمجھی ہے تو کیوں تنظیم میں شامل نہیں ہوئے آج تک؟ واٹس دی گڈ ریزن؟ مجھ پر اعتراض ہے تو کیجیے، کھل کر کیجیے، ڈٹ کر کیجیے۔ میرے بیٹے پر جو امیر ہے تنظیم کا، اس پر اعتراض ہے تو کھل کر کیجیے۔ میں کھلا ہوں یہاں پر، میں اپنا محاسبے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ میری سوچ میں کوئی غلطی محسوس ہوئی ہو، میری فکر میں کوئی غلطی محسوس ہوئی ہو، میرے قول اور فعل میں کوئی تضاد نظر آیا ہو، کم ہو، تو آج تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں میرے ساتھ آئے؟ اس وقت اگر آپ آئے ہیں چل کر، اور اس سے پہلے دروس میں شریک ہوتے رہے، دورہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ بھی میرا ہی شروع کردہ ہے 1984 سے، اب ہو رہا ہے، بہت سے مقامات پر ہو رہا ہے۔ مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب اب کتابی شکل میں بھی آ رہا ہے، اس کے آڈیوز، ویڈیوز، سی ڈیز بے تحاشا۔ تو آج جو ہے کھل کر بات کروں، آپ کیوں تنظیم میں شامل نہیں ہو رہے؟ میری بات واضح نہیں ہوئی وہ بھی بتا دیجیے کہ ہمیں اس معاملے میں ابھی اشکال ہے، اس معاملے میں ہمارا ذہن ابھی واضح نہیں ہو سکا ہے۔ مجھ پر کوئی اعتراض ہو تو میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میرا محاسبہ کیجیے، مجھے بتائیے۔ آخر وہ دن بھی دور تو نہیں ہے، میرے سے تو دور نہیں ہے کہ جب اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہوگا محاسبے کے لیے،
ظاہر بات ہے کہ میں اپنی طبی زندگی پوری کر چکا ہوں، میرا 78واں سال جو ہے عمر کا وہ ختم ہونے کے قریب ہے، گویا کہ قمری حساب سے 80 سے اوپر جا چکا ہوں. تو اس حوالے سے اب مجھے زیادہ دنیا میں رہنے کا تو کوئی گمان نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے. تو وہ تو حاسبوا انفسکم من قبل ان تحاسبوا، یہ فرمایا گیا اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. مجھے یاد آ گیا ہے، میرے ذہن میں نہیں تھی یہ بات، حضور نے اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں صحابہ سے کھل کر کہا کہ اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو آج میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں، مجھ سے بدلہ لے لو. میں اللہ کے حضور میں حاضر نہیں ہونا چاہتا کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ محمد نے مجھ پر یہ زیادتی کی تھی، اب مجھ سے بدلہ لے لو، ابھی میں زندہ ہوں. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ ہاں آپ نے میری پیٹھ پر کوڑا مارا تھا، وہ تھا صف درست کرتے ہوئے، حضور نے اپنی پیٹھ ننگی کر دی، لو مارو. اس نے آگے آگے بوسہ دیا کہ میں نے تو یہ بہانہ بنایا تھا آپ کی پشت مبارک کا بوسہ دینے کے لیے، لیکن مجھے بات کیوں یاد آئی کہ میں حضور نے پیش کیا اپنے آپ کو، میرا محاسبہ کر لو، میں نے زیادتی کی ہو کسی پر تو مجھ سے بدلہ لے لو. تو بہرحال میں آج سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ حضرات تنظیم میں کیوں شامل نہیں ہو رہے، کیا وجہ ہے؟ اور اس پر اب آپ کے سوالات آئیں گے تو میں جوابات دوں گا. پہلا سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہم عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، ممکنہ حد تک حرام سے اجتناب کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام بھی ہے، اور قرآن کی محفلوں سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، کیا آخرت کی نجات کے لیے یہ باتیں کافی نہیں ہیں؟ قطعاً کافی نہیں. سب سے بڑا حق آپ نے کہاں ادا کیا؟ یہ زمین اللہ کی ہے، یہاں پر اللہ کا نظام چلنا چاہیے، اس کے لیے جد و جہد کیا آپ نے. آپ حقوق کی بات کرتے ہیں، اولاد کے حقوق آپ کو یاد ہے، بیوی کے حقوق یاد، اللہ کا حق یاد ہے؟ اللہ کا حق یہ نہیں ہے صرف کہ آپ نماز پڑھ لیں، روزہ رکھ لیں. اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کو ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو. ہاں قائم کر دینا یہ لازم نہیں، کرنے کی کوشش کرو امکانی حد تک. تم کوشش کرو گے تو تم سرخرو ہو جاؤ گے، چاہے دنیا میں کامیابی ہو چاہے نہ. کوشش ہی نہیں کرتے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سوچیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باطل نظام پر راضی ہیں. یہ جو بش نے کہا تھا یا کولن پاول نے کہا تھا مشرف سے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، یہ اصل میں بائبل کا جملہ ہے. یو آر اگینسٹ می اور ود می. اللہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو، درمیان میں کوئی گرے لائن نہیں ہے، دو ہی کریں. قرآن کہتا ہے یا حقوق یا حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان، اور یا ان دونوں کے علاوہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے. حزب اللہ وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے امکانی حد تک، اور جو نہیں کرتا وہ حزب الشیطان میں ہے. جو ارض بھی اور اگینسٹ میں. اس لیے جان لیجئے یہ نماز روزہ تو ہو رہا ہے، اور 1.5 ارب مسلمان دنیا میں اس وقت ہے، 30 لاکھ جو ہے حج کرتے ہیں، پھر مسلمان ذلیل اور خوار کیوں ہے دنیا میں؟ قرآن تو کہتا ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے سربلند ہوگے. آج ہم سربلند ہیں کہ سب سے نیچے ہیں؟ حقیقت کو دیکھیے، کیا حیثیت ہے ہماری؟ ڈو وی ہیو اینی سے ان دی انٹرنیشنل افیئرس؟ ہماری کوئی رائے مانگتا ہے؟ کسنوی پرسد کے بھیا کی اس لیے تم ہو کون؟ تم سے کیا پوچھنا ہے؟ تم تو ہمارے غلام ہو. آج جمعے میں نے کہا تھا الیکٹرسٹی کا ریٹ بڑھاؤ، تیل کی قیمتیں بڑھاؤ. کیوں؟ کس کا حکم ہے کہ بھائی؟ آئی ایم ایف کا حکم ہے. اصل حاکم تو ہمارا آئی ایم ایف ہے. یہ حال ہمارا ہے اور اس پر ہم لگے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، اور پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، اور نمازیں پڑھا لو اور روزے رکھ لو. لیکن جب تک کہ آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی ایکٹیو کسی جد و جہد میں باضابطہ جماعتی ڈسپلن کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے،
اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات نہیں ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب دوسرا ایک سوال ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں، میری اصل ذمہ داری اپنی تعلیم پر توجہ دینا ہے، اس حوالے سے میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ کسی دینی اجتماعیت میں شرکت کروں اور اس کے تقاضے پورے کر سکوں؟ میرا سوال یہ ہے کہ کل آپ کو موت آ جائے تو یہ آپ کی تعلیم آپ کو فائدہ دے گی؟ اینڈ ڈو یو ہیو اینی گارنٹی کہ کل موت نہیں آئے گی؟ ہمیں سوچنا چاہیے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے فرائض کیا ہے۔ اگر تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہے، اگر آخرت کے محاسبے کا یقین ہے، اگر اخروی زندگی پر یقین ہے تو پہلے تو یہ سوچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے تعلیم حاصل کیجیے، یہ ایسی ہے جیسے عام آدمی جو غیر طالب علم ہے وہ کیا کرتا ہے، روزی کمانے کے لیے کوئی دھندا کرتا ہے، چاہے وہ بیچارہ ایک وہ جوتے جو ہے جوڑنے والا کوئی ہے، موچی کہہ لیجیے، وہ بھی دھندا کر رہا ہے۔ کیا فرق ہے، ایک سرجن نے پیٹ چاک کیا اور پھر بعد اس کو جو ہے ٹانکے لگا دیے، اور اس نے جوتی کے اندر ٹانکے لگا دیے، فرق کیا ہے؟ اس نے بھی اپنے لیے کچھ کمائی کی ہے، شام کو اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روٹی کا بندوبست کیا ہے، سرجن بھی کر رہا ہے، طالب علم اس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مسلمان شعور کی عمر کو پہنچ گیا ہے، ابھی بے شعور ہے، بچپنا ہے تو ٹھیک ہے، ابھی اس پر نماز بھی فرض ہے، شعور کی عمر کو آ گیا ہے تو دین کے جملہ فرائض اس پر عائد ہو جاتے ہیں۔ طالب علم ہونا نہ ہونا اس کا کوئی بحث ہے ہی نہیں، اور طالب علم تو ہمارے دین نے تو یہ کہا ہے کہ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر اور قبر تک۔ تو ہر مسلمان طالب علم ہے، میں بھی طالب علم ہوں، ہر شخص طالب علم ہے۔ تو اس طالب علم اور غیر طالب علم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سمجھیے کہ دینی فرائض کیا ہے۔ ہماری خطا کیا ہے کہ ہم نماز کو جانتے ہیں کہ فرض ہے، روزے کو جانتے ہیں فرض ہے، حج بھی جس کے پاس استطاعت ہے فرض ہے، زکوٰۃ کا جس کے پاس مال ہے فرض ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ اقامت دین کی جد و جہد فرض ہے۔ یہ بات ہے جو ہم بھول گئے، اور شیطان نے ایک چیز ہمیں بھلا کر پورے دین کو زیرو کر دیا، کیونکہ اللہ کو تو قبول نہیں، باطل کے نظام کے تحت زندگی گزارنا اور ان عبادات کے ذریعے سے تقویٰ حاصل کرنا۔ ذرا غور کیجیے، باطل کے نظام کے تحت تقویٰ کی آرزو، کتنا فریب، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم، نظام باطل کے ساتھ ٹکرائے بغیر کوئی تقویٰ نہیں۔ داڑیاں لمبی کر لیجیے، نوافل زیادہ کر لیجیے، اس سے وہ کبھی تو پوری نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے نماز ایک شخص پڑھتا خوب پڑھتا 8 پڑھتا ہے، تہجد روزہ نہیں رکھتا، تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ بتائیے۔ ایک فرض کا تارک پورے اسلام کا تارک ہے، اقامت دین کی فرضیت کے تارک ہے آپ، اسلام کے تارک ہے۔ بس یہ کسر ہے جو امت کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ بھائی تم بھول گئے ہو، باطل نظام کے خلاف جد و جہد جماعتی شکل میں ڈسپلن کے ساتھ حضور کے طریقے پر، جیسے کہ ابھی بتایا گیا، یہ فرض ہے بھائی، فرض ہے۔ اس فرض کے لیے کسی نہ کسی جماعت میں شریک ہو کر جو اس نہج پر آپ کے نزدیک کام کر رہی ہو، آپ کو جد و جہد کرنی لازم ہوگی۔ اسی سے ملتا سوال ہے معاش کے حوالے سے کہ معاش کی مصروفیات کے ساتھ کیسے ممکن ہے کہ ہم اجتماعی تقاضوں کی نظام دے سکیں؟ آج کل ویسے بھی معاشی تقاضے انتہائی مشکل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، معاش کے لیے بھی تقاضا پورا کیجیے، اپنے لیول کو اور کم کیجیے، اور کم کیجیے۔ آپ کا پڑوسی بہت اونچی معاش کا ہے، آپ کمتر ہیں، برداشت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس سے بھی کمتر ہو جائے گی۔ جھوپڑی میں بھی تو کوئی شخص زندگی گزار رہا ہے نا، کیا ضروری ہے کہ آپ محل میں رہیں؟
مزدوری کر کے بھی تو کوئی شخص بچوں کو پیٹ پال رہا ہے کہ نہیں؟ کیا ضروری ہے کہ آپ مرسڈیز کاروں کے اندر گھومیں؟ سوال تو یہ کہ اولیت کس چیز کو داخل حاصل ہے. اب اگر تو آخرت جو ہے اولیت ہے تو آپ کو اس کے حساب سے سوچنا ہوگا. اور اگر میں برا نہ مانیے آپ کی بات کو میں سمجھوں تو گویا کہ نتیجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام احمق تھے جنہوں نے فاقے کیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. فاقے کیے کہ نہیں؟ ہم تو نہیں کریں گے. کیسے کریں گے؟ ہمیں تو دنیا کمانی ہے. دین اپنی جگہ جائے باغ میں جائے. تو پھر صحابہ کرام آپ کے خیال میں سمجھدار آدمی تھے؟ حضور کے پیٹ پر پتھر بندھے نہیں سنے آپ نے؟ 3 برس تک شیب بنی ہاشم میں 3 برس اور پورے بنی ہاشم کے اوپر جو فاقے آئے ہیں وہ نہیں پڑھے آپ نے؟ ہماری سوچ یا ہم سمجھدار ہیں یا وہ سمجھدار ہیں. اگر وہ سمجھدار ہے تو ہم احمق ہیں, ہم سمجھدار ہیں تو وہ احمق ہیں. یہ دونوں چیزیں میں ایک وقت تو صحیح نہیں ہو سکتی. میں نے پہلے کہا تھا میں ذرا تیکھے انداز میں بات کروں گا. دھیمے دھیمے بہت باتیں کر لی میں نے. 50 برس ہو گئے مجھے وہ دھیمی باتیں کرتے ہوئے, سمجھاتے ہوئے. اب بہرحال وہ جو کہا ہے کہ نوارا تلخ ترمیزن کیوں ذوق کم نغمہ کم یا بھی. اب ذرا تلخ باتیں کرو اس لیے کہ نغموں کے کا ذوق اب بہت کم رہ گیا ہے لوگوں میں. تو آج میں تلخ باتیں کر رہا ہوں. آپ کی آفر کسی ساتھ نے قبول کیا اور سوال یہ کیا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ عمارت کی جانشینی کے سلسلے میں آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بجائے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا طریقہ اختیار کیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ چونکہ یہ بیٹا ہے تو میں نہیں بنا سکتا. یہ کہا تھا اسے تو طلاق بھی دینی نہیں آتی. ان کے نکاح میں حضرت عبداللہ ابن عمر اہل نہیں تھے. سمجھ لیں میری بات. تو اس حوالے سے جہاں تک امیر معاویہ کے تعلق ہے, پہلی بات تو یہ سمجھیے امیر معاویہ بھی صحابی ہے کہ نہیں؟ وہ کوئی حرام کام کر سکتے؟ اگر بیٹے کو بنانا حرام ہوتا تو امیر معاویہ کر سکتے تھے. وہ جس زمانے میں ہماری مشاورتیں ہو رہی تھی 6 دن کی مشاورت ہوئی ہے مکمل. جب میں چاہتا تھا کہ اپنا جانشین نامزد کر دوں اس وقت میرا جو لوگوں کی طرف سے مجھے ہے فیڈ بیک ملا وہ زیادہ عزیز عاقب سعید کے لیے تھا. میرا اپنا ذہن نہیں تھا کیونکہ وہ فیلڈ میں آئے نہیں تھے. وہ میز پر بیٹھ کر کام کرتے تھے لکھنے پڑھنے کا. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان کی صلاحیت کا. جب سب لوگوں نے کہا تو جب میں نے کہا وہ قیلی صاحب موجود ہیں ابھی ہمارے جو صدر تھے انجمن کے, ابھی وہ یہاں موجود ہیں آپ کے ہاں ڈیفینسو میں رہتے ہیں. جب انہوں نے اور شیخ جمیل الرحمان مرحوم نے کہا کہ عاقب کے بارے میں جب رائے آ رہی ہے تو آپ کیوں نہیں نامزد کرتے؟ میں نے کہا وہ میرا بیٹا ہے. تو قیلی صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب بیٹا ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے؟ مجھے فوراً جو ہے واقعی محسوس ہوا یہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہے. نبیوں نے بیٹے مانگے ہیں, اس لیے مانگے ہیں اپنے مشن کے لیے. ابراہیم کی کوئی سلطنت تھی جس کے لیے جانشین مانگا تھا. حضرت زکریا کوئی سلطنت کے لیے مانگا تھا. لیکن بیٹا اللہ نے یحییٰ جیسا بیٹا دیا. تو اس کے اندر قطعاً کوئی غلط کام نہیں ہے, قطعاً کوئی غلط کام نہیں ہے. ویسے میں نے اس سے پہلے اپنی ذاتی رائے پر نامزد کسی اور کو کیا تھا جب میں جا رہا تھا امریکہ 1998 میں, اور میرا بہت میجر آپریشن تھا دونوں گھٹنوں کے ریموول کا اور اس کی جو ہے جگہ نقلی گھٹنے لگانے کا. تو میں نے اس وقت وصیت کر کے لکھ دیا تھا کہ فلاں کو میرے بعد اگر وہیں میرا انتقال ہو جائے تو پھر یہ کہ فلاں شخص ذمہ داری کو سنبھالے. اور وہ میرا بیٹا نہیں تھا. بعد میں آ کے پھر جب اس کے بعد جو ہماری گفتگویں وغیرہ ہوئی ہیں, میرا کتاب کیا موجود ہے حساب کم و بیش, اس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے, اس کو پڑھ لیجیے.
سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ کئی اور جماعتیں بھی دین کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں، کئی اور جماعتیں بھی دین کی خدمت کے لیے کام کر رہی ہیں، تنظیم اسلامی کی کیا امتیازی خصوصیات ہیں؟ اگر یہ آج سمجھ میں نہیں آئی تو آج بھی نہیں آئے گا، اور سمجھ میں آ گئی ہے اور خام خواہ کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد، اس کے لیے انقلابی طریقہ کار، بیعت کی بنیاد پر نظام جماعت، اگر مجھے کوئی اور ہے تو دکھا دیجیے۔ تبلیغی کام ہے، تعلیمی کام ہے، اصلاحی کام ہے، یہ تو ہو رہے ہیں۔ مدارس کا کتنا جال ہے، 18,000 کو عربی مدارس جو ہیں وہ صرف وفاق المدارس کے ہیں، دیوبندیوں کے 18,000۔ آخر کام ہو رہا ہے، دین کا کام ہے، کفر کا تو نہیں، لیکن اقامت دین کی جد و جہد، اجتماعی جد و جہد، باطل سے ٹکرانا، باطل کے نظام کو ختم کر کے اللہ کا نظام قائم کرنا، یہ نہیں ہے پیش نظر۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی اور بہتر جواب نظر آئے تو جائیے اس میں، ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سے باہر جو ہے وہ سب باطل ہے، نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی جماعت ہوتی تو میں کبھی جماعت نہ بناتا اپنی۔ میں تو جماعت اسلامی سے علیحدہ ہوا تھا 1957 میں، تو 2 سال میں نے تبلیغی جماعت کے کئی ساتھ ہو کے کام کیا تھا۔ جماعت کی ضرورت کو میں محسوس کرتا تھا۔ یہ معاشرہ جو ہے اس کے اثرات ایسے ہیں کہ تنہا کھڑا ہوا آدمی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا، بہاؤ اس کو بہا کر لے جائے گا۔ آپ دریا میں کھڑے ہیں، بہاؤ ہے پانی کا، اکیلا آدمی کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا، 8-10 آدمیوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا تو آپ کھڑے رہیں گے۔ تو جماعت ضروری، علیکم بالجماعۃ، حضور نے فرمایا۔ تو میں نے کہا مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اقامت دین کے بارے میں سوچنے کو بھی تیار نہیں، بس ان کا وہ کام ہے، وہ 6 باتیں ہیں اور اس کی تبلیغ ہے، اللہ اللہ خیر اللہ۔ 35 لاکھ کے ان کے جلسے ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی بات، اور آج کتنی بڑے پیمانے پر ہے، لیکن یہ کہ کہیں کسی ایک جگہ پر بھی اسلام قائم ہوا ہے؟ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ذرا، میں چونکہ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے، کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کائے کے لیے جاتی ہے؟ وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو، تم ذلیل ہو، خار ہو، ہمارے غلام ہو، تمہارا حال تو یہ، ہمیں کیا سکھانے آئے ہو تم؟ اپنا گھر تو درست کرو۔ تمہارے ہاں بلینز کے غبن ہوتے ہیں، ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاستدان اور بیوروکریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لا کر انہوں نے جمع کر دیا ہے، اور تم یہاں آئے ہو۔ What do you have to teach us؟ ہمیں کچھ پڑھاؤ گے؟ ذرا ہمیں نمونہ دکھاؤ، کہیں کسی عالم اسلام میں کسی ملک میں اسلام ہے، مجھے دکھاؤ ذرا۔ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں؟ فزیشین ہیل تھائی سیلف۔ اور ایک بات نوٹ کر لیجئے، کہتے یہ ہے کہ یہ حضور کے طریقے پر ہے، نوٹ کر لیجئے، حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی، کبھی۔ 12 برس تک مکے میں تھے تو مکے ہی میں کام ہو رہا، مکے میں کام ہو رہا، مکہ ہے، اس کے گرد و نواح ہے، بس۔ کہیں باہر کوئی جماعت بھیجی؟ آخر سیرت ہم نے بھی پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ ہجرت کے بعد مدینے میں آ گئے تو اب عرب کے اندر کام ہو رہا، عرب کے اندر کام ہو رہا ہے۔ ہاں، جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش نے مان لیا کہ ہاں محمد از ناؤ اے پاور ٹو ریکن ود، اب تو محمد کو ماننا پڑے گا۔ صلح تو اسی سے کی جاتی ہے جسے آپ ریکگنائز کریں۔ جب قریش نے ریکگنائز کر لیا اور اللہ نے سند دے دی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس صلح حدیبیہ کی شکل میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کر دی۔ تب آپ نے خطوط بھیجے ہیں پہلی مرتبہ، یہ 18 برس بعد، نوٹ کیجئے خدا کے لیے، وہی کے آغاز کے 18 برس بعد پہلے خطوط لکھے ہیں آپ نے دعوتی بادشاہوں کے نام۔ کوئی جماعت نہ بھیجی، کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا، خط بھیجا ہے
شہنشاہ ایران کو، اس نے خط پھاڑ دیا. حضور نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اپنی سلطنت کو پھاڑ دیا، پھٹ کے سلطنت ختم ہو گئی. ہرقل کے پاس بھیجا ہے، مکوکس پیٹریارک آف الیگزینڈریا اس کو بھیجا ہے، نیگوس نجاشی آف ایتھیوپیا اسے بھیجا ہے، بحرین کے ابھی خطوط بھیجے، ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعت کہیں باہر نکالی ہو. ایک بھی نہیں. ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا، اللہ کا دین قائم ہو گیا، اب فوجیں نکلی ہیں، وہ تبلیغی نہیں تھے. انہوں نے عراق کو فتح کیا، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے شام کو فتح کیا، انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا. وہ تو فوجیں تھی، وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی. تو ذرا سوچئے، میں نے اتنی کھل کر کبھی بات نہیں کی تبلیغی جماعت کے بارے میں، لیکن میں نہیں چاہتا آج کہ کوئی بات گنجلک رہ جائے، بات واضح ہو جائے. پتہ نہیں پھر ملاقات ہے کہ نہیں، اللہ کو معلوم ہے. میری بات آپ پر واضح ہو جانی چاہیے. دینی فرائض ہم پر واضح ہو چکے ہیں، لیکن حالات انتہائی سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں. کیا فوری طور پر کسی اقدام کی ضرورت نہیں ہے؟ اقدام کون کرے؟ پہلے جماعت ہو تو اقدام کرے نا. اب ایک اقدام کر کے دیکھ لیا، تحریک نفاذ شریعت نالا کنڈ، یہ سن 94 سے تحریک شروع ہوئی تھی. 95 میں صوفی محمد صاحب کے پاس گیا، بڑا لمبا سفر کر کے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے بیمار تھا بہت، میرے گھٹنوں میں تکلیف تھی بہت. میں گیا، میدان ان کا جو ہے جگہ، میں نے ان سے جا کر ایک بات تو یہ کی، وہ بھی اصل میں جماعت اسلامی سے نکلے ہوئے آدمی تھے جیسے میں نکلا ہوا تھا جماعت سے. باقی تفصیل مجھے معلوم نہیں تھی. میں نے ان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینا حرام، ووٹ دینا حرام، اس کی دلیل بتائیے، شرع کیا ہے؟ آخر یہ سارے علماء جو ہے اور حصہ لیتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، جمعیت علماء اسلام ہے، پاکستان ہے، جماعت اسلامی ہے، اس کے علماء ہیں. کہ لیں مجھے کسی سے گفتگو نہیں کرنی، میں اپنی رائے پہ چڑھوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں نے کہا جناب یہ مالا کنڈ ملک نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے. اگر واقعی دفاع شریعت کی تحریک چلانی ہے تو پورے پاکستان کی بنیاد پر چلائیے. ملک تو پاکستان ہے نا. اور آئیے آپ لاہور، میں آپ کو جلسے کا اہتمام کر کے دیتا ہوں، خرچ سارا میرا ہوگا، آپ آگے تقریب کی. نہیں، میں مالا کنڈ سے باہر نہیں آنا چاہتا. ٹھیک ہے، تو بڑھ. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے اقدام سے لال مسجد کا اقدام کر کے دیکھ لیا کیا ہوا. 150 آدمی، 100-200 لڑکیاں بیچاری، وہ کاہے کے لیے؟ یہ کون سا طریقہ تھا؟ کوئی جماعت نہیں بنائی، کوئی پورے ملک کے علماء سے کوئی بات نہیں، کوئی اپنی جماعت نہیں، کوئی ان کی تربیت نہیں، ان کی تنظیم نہیں، اور کھڑے ہو گئے. تو آپ ہمارے لیے اسی لیے کہا گیا طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے محروم کر دے اگر میں طریق محمدی کے خلاف کوئی کام کرنا چاہوں. خلاف پیمبر کسے راہ گزیر کہ ہرگز بمنزل نہ خواہ نصیب. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ اگر کسی نے کوئی راستہ اختیار کیا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا. سوال ہے کہ تنظیم میں شرکت کا طریقہ کار کیا ہے؟ تنظیم میں شرکت کا طریقہ کیا ہے؟ 2 عہد ہیں. ایک عہد اللہ سے، انی واحد اللہ، میں اللہ سے عہد کرتا ہوں. کس بات کا عہد کرتا ہوں؟ کہ میں ہر وہ کام چھوڑ دوں گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے. ہر وہ کام، وہ سودی کاروبار بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی آپ کے گھر کے اندر پردہ شرعی نہیں ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. ہر وہ کام چھوڑ دوں گا جو اللہ کو پسند نہیں، اور اپنی جان مال خرچ کروں گا لِعِلَاءِ کَلِمَتِهِ وَإِقَامَةِ دِینِهِ، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے کلمے کو سب سے اونچا کرنے کے لیے. اس کے لیے جان بھی کھپاؤں گا، مال بھی کھپاؤں گا. یہ تو اللہ سے عہد ہے. دوسرا عہد امیر تنظیم سے، اس کام کے لیے میں تنظیم کے امیر سے بیعت کرتا ہوں، جو وہ حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا.
الا یہ کہ شریعت کے خلاف ہے. باقی اپنی رائے بھی پیش کروں گا، مشورہ ہوگا، لیکن یہ کہ وہاں مشورہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ آف ووٹس پر نہیں ہوگا، بلکہ حبیب فیصلہ کرے گا. ٹھیک ہے، سن لی اس کی بات بھی سن لی، ان کی بھی سن لی، ان کی بھی سن لی، ان کی بھی سن لی، پھر فیصلہ حبیب کے ہاتھ. یہ ہمارا نظام ہے بیعت کا، ہم نے اس کو اختیار کیا. تو ایک عہد اللہ کے ساتھ، الاحجر کل ما یکرہہ، ہر اس کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو ناپسند ہے. وانفق مالی وابذل نفسی لاقامۃ دینہ واعلاء کلمتہ ولاجل ذلک ابایع فلاں امیر التنظیم اسلامی علی السمع والطاعۃ، وہ پھر بیعت ہے سمع و طاعت کی. بس یہ شامل ہونا ہے. اس میں کوئی امتحان پاس نہیں کرنا ہے، اس میں کوئی جو ہے آپ پہلے کوئی کوالیفیکیشن لے کر آئے پھر آئے نہیں. آپ خلوص نیت کے ساتھ، خلوص قلب کے ساتھ یہ دو عہد آج کیجئے. آج آپ ہمارے ساتھ ہی. سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ تنظیم میں شامل ہو کر ہم کن کن شکلوں میں دین کی خدمات انجام دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا ہے. اب اس کے لیے پہلے دین کو سمجھے گا تو پہنچائیں گے، سیدھی سی بات ہے. یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا جیسے کہ بتایا تھا شجاع الدین صاحب نے، یہ ہمارا رسمی پڑھنا پڑھانا نہیں ہے، محض ثواب کے لیے نہیں ہے. یہ اس لیے ہے کہ آپ قرآن کو جانیں اور پھر آگے پہنچائیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. 50 برس سے زیادہ میں لگا کر بیٹھا ہوا ہوں. آج میرا مین کام کیا رہا ہے؟ درس قرآن، دورہ ترجمہ قرآن، قرآنی تربیت گاہیں، قرآنی کانفرنسیں، یہی کیا میں نے. تو پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کو دعوت پہنچانی ہے. جب تک ابھی آپ نے اتنا علم حاصل نہ کیا ہو، تنظیم کا لٹریچر عام کیجیے، لوگوں تک پہنچائیے. حضور نے فرمایا ہے ربما مبلغ، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کوئی تبلیغ کر دی جائے تو او عام العامل، وہ اس سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں جو کہ جس نے بات پہنچائی ہے. آپ ایک بات پہنچا رہے ہیں، آپ ابھی اس کی گہرائی تک اتنے نہیں پہنچے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جس کو پہنچائے وہ زیادہ گہرائی میں اتر جائے، وہ آپ سے آگے نکل جائے گا. لہذا تبلیغ اور پھر جو تنظیم کا ڈسپلن ہے، اجتماعات ہیں، ان میں شرکت کرنا ہے. اسی میں انفاق مال بھی ہے، پیسہ بھی خرچ کرنا ہے. اجتماعی کام بغیر پیسے کے تو نہیں ہوتا. قرآن مجید میں جہاد کا لفظ آیا ہے، جاہدوا فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنے جانوں کے ساتھ. بہرحال اس پر جو ہے وہ کیا ذمہ داریاں ہیں یہ تو آپ کتاب کے موجود ہیں، ان کو لے کر پڑھیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ کہ تنظیم میں شامل ہو کر اور بغیر شامل ہوئے اچھے کام کرنے میں کیا فرق ہوگا؟ آپ ایک چیز جسے کہ حضور نے لازم قرار دیا ہے وہ نہیں کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا؟ حضور نے کہا علیکم بالجماعۃ، تم پر لازم ہے جماعت میں شرکت کرنا. حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، دیکھو مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہیں پہنچا دوں. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. پہلی چیز جماعت ہے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر 3 آدمی کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو ایک کو امیر بنائیں، ورنہ آپ کا سفر غیر مسنون ہو جائے گا. اگر 2 آدمی ہیں نماز پڑھے تو ایک امام ایک مقتدی، جماعت ہوگی، لازم ہے جماعت. میں تو حیران ہوا جب میں نے عرب کے بدوؤں کو دیکھا. میں جا رہا تھا مدینہ منورہ سے ریاض، وہ لمبا صحرا بیچ میں آتا ہے. فجر کا وقت ہوا، ہمارے ڈرائیور نے گاڑی روکی اور کسی سے کچھ نہیں کہا، جا کے ریت کے اوپر ہاتھ مارا، تیمم کیا، خود اذان دی، خود اقامت پہ ہی کھڑا ہو گیا. اب ہم بھی جو جا کے شریک ہو گئے جماعت میں بھی. اس نے سب یہی کیا. تیمم کسے کہتے ہیں؟ ریت کے اوپر ہاتھ مارا اور ہاتھ کا مسح کیا، چہرے کا مسح کیا، پھر اذان بھی دی خود، پھر اقامت بھی کہیں خود، اور پھر خود کھڑا ہو گیا.
اور لوگ اس کے ساتھ شریک ہو گئے، جماعت ہو گئی۔ تو جماعت جو ہے اسلام کا، تو دین کا نظام یہ ہے، 2 آدمی وہ بھی باجماعت نماز پڑھے، سفر پہ ہو تو ایک کو امیر بنائے، 3 ہو تو ایک امیر، اور یہ دین کا قافلہ لے کر چلنا ہے۔ آپ کو باطل سے جنگ کرنی پڑے گی، آپ کو جانے دینی ہوگی، یہ موقع تو نہیں کر سکتا، اس کے لیے پارٹی چاہیے، جماعت چاہیے، حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون فإن حزب اللہ هم الغالبون، یا حزب الشیطان ہے یا حزب اللہ ہے، اب آپ کو فیصلہ کیجیے۔ ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ حزب اللہ میں صرف ہم ہیں، ہم بھی ہیں، آپ کسی اور کو پسند کرتے ہو، بہتر سمجھتے ہو، ہاں کوشش کیجیے دیانتداری کے ساتھ، آپ تقابلی مطالعہ کیجیے، کمپیریٹو اسٹڈی کیجیے، اللہ سے ہدایت مانگتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ۔ جس کو اور جماعت پر دل ٹھک جائے ٹھیک ہے، گو ہے، لیکن پھر بھی کسی جماعت میں شامل ہونے کے بعد اپنی آنکھوں پر پٹی نہ باندھیں، کانوں پر پٹی نہ باندھیں، آنکھیں کھلی رکھیں، کان کھلے رکھیں اور غور کرتے رہیں، ہو سکتا ہے اس سے بہتر جماعت کوئی موجود ہو۔ وائی ٹو سیٹل فار لیس، آپ اپنے مال کی پوری قیمت وصول کیجئے نا، جان اور مال خرچ کرنی ہے تو اس کی پوری قیمت ملنی چاہیے، وائی ٹو سیٹل فار لیس۔ لیکن یہ کہ جماعت کے بغیر زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے، میری سمجھ میں یہی آیا ہے، اور میں یہ اگر آپ کو نہ بتاؤں تو گویا کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب ایک سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی طرح اٹھائے جانے سے خوف آتا ہے، اور ہمارے ایک بچہ بھی آپ کی تنظیم میں ہے، ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے، گورنمنٹ کا اور باہر کی دنیا دشمن بنی ہوئی ہے، کیا جواب ہے؟ اس سے بچنے کی تو ایک ہی شکل ہے کہ آپ خودکشی کر رہے ہیں، یو ہیو ٹو لیو ود اٹ۔ کہاں جائیں گے آپ؟ ملک چھوڑ کے کہیں چلے جائیں گے؟ اور قرآن تو یہ کہتا ہے، قرآن میں کبھی گارنٹی نہیں دی اللہ نے، تم میرے راستے پر آؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تمہیں کوئی کانٹا نہیں لگے گا، تمہیں کوئی جو ہے قربانی، کبھی نہیں کرنا، اللہ دھوکہ نہیں دیتا۔ ہم تو آزمائیں گے، تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھیں گے، فاقے دیں گے، تمہیں جان اور مال کی تکلیف دیں گے، اور تمہیں آزمائیں گے کہ ثابت قدم رہتے ہو کہ نہیں رہتے، ہے کہ نہیں قرآن مجید میں؟ ہم آزمائیں گے تمہیں، لازماً آزمائیں گے۔ بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، خطرے سے، جان و مال کے نقصان سے، اپنی فصلوں کی بربادی سے، اپنے کیریئر کی بربادی سے آزمائیں گے، اور دیکھیں کون واقعی ہم پر ایمان رکھتا ہے اور ثابت قدم رہتا ہے۔ باقی اس خوف سے بچنا ہو تو خودکشی کے علاوہ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب سوالات 2 ہیں، تصوف کے متعلق کیا رائے ہے، اور کیا آپ کسی روحانی سلسلے سے منسلک ہیں؟ اگر ہاں تو آپ سے بیعت ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ میں کسی روحانی سلسلے سے بیعت نہیں ہوں، میری بیعت قرآن مجید کے ساتھ ہے۔ ایک زمانہ تھا میرا، ابھی تنظیم وغیرہ میں نے نہیں بنائی تھی، میں نے کافی جو اس میدان میں لوگ حضرات تھے ان سے میں نے ملاقاتیں کی، ان کو قریب سے دیکھا، یہ سب کچھ کیا میں نے، میرا دل ٹھکا نہیں، اور دل جس پر نہ ٹھکے اس کی بیعت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا یہ جو ہے علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو لاہور میں ہیں، جو ان کو لوگ غلط طور پہ داتا گنج بخش کہتے ہیں، تو داتا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، شیخ علی حجویری، علی بن عثمان الجلابی الحجویری، وہ کہتے ہیں جس شخص کو کوئی مرشد نہ ملے اس کا مرشد قرآن ہے، میرا مرشد قرآن ہے، میری بیعت قرآن مجید کے ساتھ، اور جو بھی میرے ساتھ آ رہے ہیں ان کی بیعت بھی اصل قرآن کے ساتھ۔ اللہ کا کلام ہے نا، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دینا ہے، کلام صفت ہے، اللہ کی صفت ہے یہ قرآن، بس یہ ہے۔ اور میرے نزدیک تصوف اصلی وہ ہے جو حضور نے صحابہ کو سکھایا، اس میں چلے نہیں تھے، اس میں مراقبے نہیں تھے، ہاں نماز تھی، تہجد تھی،
اور اذکار تھے اور جہاد تھا، ہجرت تھی، جان المال کا کھپانا تھا، یہ تھا. یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ڈاکٹر صاحب 2-3 سوالات ایک جیسے ہیں. کیا مستقبل میں تنظیم اسلامی ملکی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اسی ضمن میں ہے کہ سسٹم کا حصہ بنے بغیر سسٹم کو تبدیل کیسے کیا جائے گا؟ اور جماعت اسلامی جو سیاست والے معاملے کے ذریعے تبدیلی برپا کرنے کی روش اختیار کی، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ صورت وہی شروع ہو گئی ہے. بڑے پرانے سوالات، ان کے 1000 مرتبہ جواب میں دے چکا ہوں. دیکھیے، سیاست میں جا کر خود آپ مولڈ ہو جائیں گے. سیاست آپ کو بدل دے گی، آپ سیاست کو نہیں بدل سکتے. جس کو کہتے ہیں انتخابی سیاست. سسٹم کا حصہ بنیں گے، سسٹم کے اندر آ جائیں گے، دفن ہو جائیں گے. انقلابی سیاست اور ہے. اب اس کو سمجھ لیجئے، میں نے کھل کر لکھی ہوئی چیزیں. یہ سیاست 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے. ایک ہے نظری سیاست، ایک ہے عملی سیاست. نظری سیاست میں سب سے بڑھ کر صحافی ہوتا ہے. دیکھتا ہے نا کیا ہو رہا ہے، کس پارٹی کا کیا معاملہ ہے، کس کا کیا معاملہ ہے، کس پر تنقید کر رہا ہے، کس پر ذہن جو ہے تائید کر رہا ہے، لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے. لیکن انہیں کوئی سیاستدان نہیں کہتا ہے. وہ سیاست کے اندر. ہم نظری سیاست میں ہیں. 50% تو ہو گئی سیاست جس میں ہم ہیں. باقی عملی سیاست کے پھر 2 حصے ہیں. ایک انتخابی سیاست، ایک انقلابی سیاست. انتخابی سیاست میں صرف حکومت بدلی جاتی ہے، نظام نہیں بدلا جاتا. انقلابی سیاست میں نظام بدلا جاتا ہے. بڑا فرق ہے. انتخابات تو بنا اس لیے گئے ہیں نظام کو چلانے کے لیے. اب امریکہ میں آپ کو معلوم ہے ریپبلکن پارٹی ہے، ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ان دونوں کے نزدیک امریکہ کے نظام میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا ہوگا؟ ہیلتھ کیئر کا معاملہ ہو جائے گا، جو اولڈ ایج پینشن کا معاملہ ہو جائے گا، اس میں زیادہ کرنی ہے، کم کرنی ہے، کیا کرنا ہے، امیگریشن دینی ہے، نہیں دینی. بس نظام تو ایگریڈ اپون. دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم ایگریڈ اپون، متفق علیہ. لیٹ اس گو ٹو دی پولس. اب جو ہمیں ووٹ دے دیں گے ہم چلائیں گے، تمہیں ووٹ دیں گے تم چلاؤ. یہ ہے انتخابی سیاست. برطانیہ میں لیبر اور کنزرویٹو دونوں کے نزدیک برطانیہ کے نظام میں تو کوئی اختلاف نہیں، لہذا وہ الیکشن لڑتے ہیں. اگر کوئی کمیونسٹ جو ہے کھڑا ہو جائے برطانیہ میں کمیونزم لانے کے لیے، نظام بدلنے کے لیے، تو کیا وہ انتخابات میں جائے گا؟ سوچیے. اس لیے ہم عملی سیاست میں، انقلابی سیاست میں ہے. ایک جماعت تیار کرو جو اس نظام کو الٹ دے. اقبال کے 2 شعر میں نے بہت پڑھے ہیں. کسی خاص کیفیت میں تھا وہ اللہ کا بندہ جب یہ شعر کہے اس نے. گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازد. اے اقبال، ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے، ہماری یہ دنیا تمہیں پسند آئی کہ نہیں آئی؟ گفتم کے نمی سازد. میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں آئی. یہاں تو ظلم ہے. محنت کسان کی، عیش کرے زمیندار. محنت مزدور کی اور عیاش کیا کرے کارخانے دار. مجھے نہیں پسند. ظلم ہے. خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال نام. سرمایہ دار نے مزدور کی خون کے اندر جو رگوں میں خون گردش کرتا ہے، اس سے شراب جو ہے کشید کی ہے جو شام کو بیٹھ کر پیتا ہے. خواجہ یہاں پہ سرمایہ دار کے لیے. خواجہ از خون رگے مزدور سعادت لال نام. از جفائے دہ خدایاں کشت دہقانہ خراب. اور زمینداروں اور وڈیروں کی ظلم سے کسانوں کا بیڑا غرق ہے. انقلاب انقلاب ہے انقلاب. انقلاب آنا چاہیے.
تو گفتند جہان ماں آیا بے تمی سعادت، گفتم کے نمی سعادت، گفتند کے برہم زن. تو اللہ نے کہا اچھا اس نظام کو توڑ دو، برہم درہم کر دو. اب وہ کیسے کر دو؟ یہ دیکھ ایک مصرے کے، ایک شعر کے 2 مصروں میں ہے. بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن. پہلے درویشی اختیار کرنی ہوگی، دعوت، تبلیغ، پیغام پہنچانا، لوگوں تک جو ہے دعوت پہنچانی. وہ کہیں گے پاگل ہو تم، سننا برداشت کرنا. جواب میں یہ نہیں کہنا کہ نہیں تم پاگل ہو. درویش بانشاہ درویش، تزکیہ کرو اپنا، نظم کے عادی بنو، ڈسپلن کے خوگر بنو، لسن روبے، سمع و طاعت کے عادی بنو. ایک کام، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک جماعت وجود میں آئے گی، حزب اللہ. جب تیار ہو جاؤ، جو پختہ شبی خود را بر سلطنت جم زن. جب تکڑے ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، تو اپنے آپ کو جم کی سلطنت سے ٹکرا دو. یہ کام کیا محمد نے. 12 سال مکے میں با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن. 12 سال حکم تھا صحابہ کو، چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں، تمہیں زندہ جلا دیں، تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. جواب دیں. درویشی کی انتہا. خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. قریش کے سردار بیٹھے ہیں، چودھری، بلاؤ اسے خباب کو. وہ ہمارا کبھی کاری ہو کر ایک لوہار، اور وہ محمد کے ساتھ مل گیا، ہمارے دشمن کے ساتھ. کون؟ خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب آ گئے، اس کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے انگارے بچھا دیے گئے زمین پر. اتارو کرتا، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. کمر کی کھال جلی، چربی پگھلی، اس سے وہ انگارے ٹھنڈے ہوئے. آپ اندازہ کیجئے، ایک آدمی جب اسے اندازہ ہو جائے کہ مجھے تو یہ زندہ کو کباب بنانے چلے ہیں، تو اجازت تو 2-4 کو مار کر مرے گا نا، ویسے تو نہیں مرے گا. ڈیسپریٹ آدمی، لیکن اجازت نہیں ہے. نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفینس. یہ ہے وہ جماعت جو تیار کی تھی حضور نے 12 برس میں. پھر وہ جماعت ٹکرائی ہے باقی کے ساتھ. 6 years long war. اس میں یہ بیٹلز ہیں، بیٹل آف بدر، بیٹل آف احد، یہ بیٹلز ہیں. بہرحال یہ طریقہ ہے، اس کے مطابق آپ کرنا ہوگا. کیونکہ کچھ خواتین بھی، بلکہ کافی خواتین بھی شریک ہیں، تو 2-3 سوالات مجموعی ان کی طرف سے جنرل آئے کہ خواتین کا کیا رول ہوگا ان دینی فرائض کی ادائیگی کے حوالے سے. کوئی فرق نہیں ہے سوائے اس کے کہ خواتین کا دائرہ تھوڑا سا محدود ہو جائے گا. دیکھیے، نماز ہے، مرد کی نماز مسجد میں ہونی چاہیے، عورت کی نماز گھر میں ہونی چاہیے. مسجد میں ہماری نماز 28 گنا زیادہ ثواب، اور عورت کی گھر میں نماز کہیں زیادہ ثواب. فرق نہیں ہوا نا. روزہ اس پر بھی ہے، اس پر بھی ہے، زکوٰۃ اس پر بھی ہے، اس پر بھی ہے. ہاں، حج میں محرم ساتھ نہ ہو تو نہیں جا سکتی. کسی اور کو حج بدل کرا دیں، لیکن محرم کے بغیر نہیں. تو کچھ فرق ہو گیا نا تھوڑا سا. لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ اس پر بھی ہے، ہم پر بھی ہے. اس کے بعد دعوت و تبلیغ، اس کا دائرہ محدود ہو جائے گا خواتین میں یا اپنے محرم مردوں میں. وہ جا کر نامحرم مردوں کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی اور تقریر نہیں کرے گی اور درس قرآن نہیں دے گی. نہیں، اپنے محرم مردوں، بھائی ہوں، بھتیجے ہوں، بھانجے ہوں، چچا ہوں، ماموں ہوں، ٹھیک ہے. یا پھر عورتوں کی دعوت و تبلیغ کے اندر یہ کمی ہو جائے گی، دائرہ محدود ہو جائے گا. اور جو انقلابی جدوجہد ہے اس میں انڈائریکٹ ہوگا حصہ. اپنی اولاد کو اس میں لگا دو، اپنے شوہروں کو اس میں لگا دو. گھر میں بیٹھو، شوہروں کی اولاد کو سنبھالو، شوہروں کی عزتوں کو سنبھال کر بیٹھو گھروں میں. تمہیں گھر میں بیٹھے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ تمہارے شوہر کو جو جنگ میں گیا. اگر ثواب چاہیے تو ملے گا. یہ انڈائریکٹ ہے.
باقی یہ کہ نظم جماعت بیعت جو ہے حضور نے مردوں سے لی، بلکہ مردوں کی بیعت کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں، عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن میں ہیں سورہ ممتحنہ کے اندر، تاکہ ایک سینس آف بلانگنگ ہو جائے، انہیں بھی اندازہ ہو کہ ہم ایک جماعت میں شریک ہیں، اور جماعت کی اجتماعی جد و جہد جو ہے، مسائل جو ہے ہمارا بھی حصہ ہے، فار دیٹ سینس آف بلانگنگ۔ اور آپ دیکھیے اس کے لیے مرتبہ کیا ہے کہ ان کی بیعت کا کہ الفاظ بھی قرآن میں ہیں، اذا جاءک المؤمنات یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، وہ بیعت کریں گے، فبایعہن، اس کے الفاظ میں پورے مجھے یاد نہیں ہے، جب وہ یہ بیعت کریں تو آپ ان کی بیعت قبول کیجیے، یہ ان کا ذکر ہے۔ چلیے کتنے سوال اور کر لوں؟ کتنے سوال اور کر لوں؟ ویسے تو مجھے پتا ٹس سے بس کسی نے نہیں ہوں، یہ تو وار اور نرز ہے، اعصابی جنگ ہے، میں ساری رات بھی کہتا رہوں گا، بات ایک سے بھی انسان کے دل میں اتر جاتی ہے، ایک بات سے وہ دل میں اتر جائے، اندر سے انقلاب آ جائے، تو میرا خیال ہے کہ کافی گفتگو ہو گئی ہے، اب آپ سوچ لیجیے کوئی اور پروگرام ہے تو